السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دوسرا رخ اور میں افتخار شرازی۔ آج کے پروگرام میں کچھ ذکر کریں گے نیب کا، جو کافی عرصے سے زیر بحث ہے، لیکن اب کی بار جو ایک سٹوری آئی ہے سامنے بڑی حیران کن ہے، اور وہ پیش کی گئی ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس میں، جس میں کہا گیا ہے فائنانس منسٹری کی جانب سے کہ نیب کا ادارہ جب سے وجود میں آیا، اب وہاں سے لے کے اب تک 821 ارب روپے، گویا کہ قوم کی لوٹی ہوئی 821 ارب روپے کی رقم ضرور لٹیروں سے واپس تو لی گئی ہے، لیکن قومی خزانے میں صرف 6 ارب روپے جمع کرائے گئے ہیں، اور باقی پیسے کہاں گئے؟ جب یہ پوچھا گیا فائنانس منسٹری سے تو انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، انہوں نے کہا ہماری مجال تو نہیں ہے کہ ہم ان سے پوچھیں کوئی پیسے کہاں گئے ہیں، نیب کا ادارے بہتر بتا سکتے ہیں کوئی پیسے کہاں گئے، جس کے اوپر بالآخر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کو آڈیٹر جنرل آف پاکستان کو اس معاملے کی تحقیقات کر کے 1 ماہ میں رپورٹ پیش کرنے کا کہا ہے۔ اور ساتھ میں ناظرین کچھ آرڈیننسز بھی آ رہے ہیں، اگر سے اس ادارے کے قوانین کو ڈریکونین لا کہا گیا تھا، کہا یہ گیا تھا کہ یہ ایک ڈکٹیٹر کا دیا ہوا قانون ہے، ادارہ ہے، اس کے اندر امینڈمنٹس آنی چاہیے۔ اب حکومت آرڈیننسز تو لے کے آ رہی ہے، جس کے اندر کچھ نیب کے اختیارات کو بھی محدود کیا گیا ہے، اور ساتھ میں چیئرمین کی تعیناتی اور ان کی برطرفی کے پروسیجر کے اندر بھی کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں، لیکن کیا واقعی اپوزیشن کا جو کرٹیسزم تھا اس کو بنیاد بنا کے ایسا کیا گیا ہے، یا اس کے ذریعے حکومت کچھ سہولت حاصل کرنا چاہ رہی ہے؟ اور اسی ساری صورتحال پہ گفتگو کریں گے، اور ہمارے ساتھ ایک آنریبل پینل ہے، ہمیں جوائن کیا ہے لاہور سے عرفان قادر صاحب نے، معروف قانون دان ہیں اور سابق اٹارنی جنرل پاکستان رہے ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کا۔ اسٹوڈیو صاحب میرے ساتھ موجود ہیں ذوالفقار بھٹا صاحب، آپ ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب رہے ہیں، بہت شکریہ سر آپ کا۔ اور ان کے ساتھ موجود ہے نثار چیمہ صاحب، آپ رکن قومی اسمبلی اور آپ کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے۔ عرفان صاحب، گفتگو کا آغاز کیوں نہ آپ سے کیا جائے سر؟ جیسے میں نے اپنے ابتدائی میں کہا سر 821 ارب روپے واپس تو ہوئے، بٹ قومی خزانے میں صرف 6 ارب روپے واپس آئے، اور باقی کہاں گئے سر کچھ معلوم نہیں۔ کیا کہیں گے سر؟ یہ ادارہ اب تو اس کی اپنی پرفارمنس کے اوپر بہت بڑے کوسچن مارکس، اور جو کرپشن کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا اب انگلیاں اس کی طرف اٹھ رہی ہیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے ہماری پارلیمنٹ کی، یہ ملک کی جو پارلیمنٹری کمیٹی ہے ان میں سے ایک اہم ترین ہے جی جی، اور اسی طرح آڈیٹر جنرل آف پاکستان کا جو دفتر ہے اور ان کا جو منصب ہے وہ بھی آئینی ہے۔ تو یہ حیران کن بات ہے کہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان اس پہ، ان کو تو پہلے سے اس کا جواب ان کے پاس ہونا چاہیے تھا، اور آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی پوزیشن اتنی تو کمزور نہیں ہے، وہ تو ہر کسی سے پوچھ سکتے ہیں، اور وہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان ہے، ان سے کوئی بھی مستثنا نہیں ہے، کوئی ان سے مبرہ نہیں ہے۔ وہ کہ سپریم کورٹ میں کچھ انہوں نے کوشش کی تھی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے نام پہ کہ آڈیٹر جنرل صاحب کو کچھ آڈٹ وغیرہ کرنے سے غالباً وہاں پہ کچھ قدغن لگانے کی کوشش کی تھی، جو کہ میں سمجھتا ہوں کبھی بھی کوئی پاکستان کا اسٹرانگ آڈیٹر جنرل آیا تو سپریم کورٹ کو سبمٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ کوئی 60-65 سال تو سپریم کورٹ جو تھا وہ ہمیشہ سبمٹ کرتا تھا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو، آڈیٹر جنرل کو۔ تو نیب تو جو ایک اسٹیچوٹری پوزیشن ہے چیئرمین نیب کی، کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اب چونکہ ٹیک اپ ہو گیا یہ معاملہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں، تو یقیناً پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو نیب جواب دے ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس کوئی نہ کوئی جواب ہوگا اور ان کو موقع دینا چاہیے۔ جواب وہ دیں گے، یہ نہیں کر سکتا نیب کہ وہ کہہ کہ جی ہم جواب نہیں دیں گے، کیونکہ نیب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے تو کسی طرح بھی ان معاملات میں افضل نہیں ہے، تو اس لیے ابھی کچھ بھی میں اگر کہوں گا نیب کے خلاف یا کسی کے بھی خلاف تو وہ قبل از وقت ہوگا۔ لیکن میرے لیے یہ بات بڑی حیران کن ہے فائنانس منسٹری کی یہ سٹیٹمنٹ کہ جی صرف 6 ارب اکاؤنٹ فار ہوا ہے اور باقی کے بارے میں ہم پوچھ نہیں سکتے۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں بڑی کمزوری ہے فیڈرل سیکرٹری فائنانس، تو انہیں بھی چاہیے کہ اپنا بھی موازنہ کریں، کیونکہ فیڈرل سیکرٹری بذات خود فائنانس کے جو ہیں وہ پاکستان کے جتنے بھی وفاقی سیکرٹری ہیں ان میں سے ایک امپورٹنٹ ترین سیکرٹری ہیں، تو وہ اتنے کمزور ان کو محسوس نہیں کرنا چاہیے جہاں تک کہ ان کے آفیشل حیثیت کا تعلق ہے۔ صحیح۔
بالکل بھٹا صاحب، کیونکہ آپ اس ادارے کے ایک حصہ بھی رہے ہیں ایک عرصے تک، سر یہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ایک ایسا ادارہ کہ جس ملک کے اندر کرپشن، موجودہ گورنمنٹ تو کہتی ہے کہ سب سے بڑا ناسور، اور کہیں حد تک ہم کہہ بھی سکتے ہیں کہ کرپشن اس ملک کے اندر سب سے بڑا پرابلم ہے، بٹ اس ادارے کے اندر اتنے بڑے فلاز سر. آپ اگر لوٹی ہوئی رقم واپس لے بھی رہے ہیں، وہ کہاں جا رہی ہے؟ کچھ ریکارڈ وغیرہ اس کا کچھ بھی نہیں ہے سر، کیا کہیں گے؟ کچھ دیکھیں، نیب کے اندر ایک اپنا ہی، جب مارشل لاء کا زمانہ تھا جی، تو مارشل لاء رجیم میں اپنا ایک سسٹم تھا نیب کے اندر، وہ تھا نیب انٹیلیجنس، اور وہ بڑا افیکٹو تھا. اور اس کا کام یہ تھا کہ جس طریقے سے ایم آئی کام کرتی ہے اور یا ملٹری پولیس کام کرتی ہے، ڈفرینٹ وہ ہیں، لیکن یہ کہ وہ اپنے آدمیوں کو بھی یس، اور وہ ان کو ایون واچ اینڈ وارڈ رکھتے تھے، کہاں جاتے ہیں، کہاں آتے ہیں، کیا چیز ہے، بڑی اسٹرکٹ قسم کی. کیونکہ میں ماشاء اللہ کے زمانے میں رہا، اور ماشاء اللہ قادر صاحب بھی تھے، اور ہمیں پتہ ہے کہ بڑی موومنٹ آپ کی ریسٹرکٹڈ ہوتی تھی، اور ایسا نہیں تھا کہ کوئی شخص، ایون یہ عالم تھا کہ کوئی شخص جب آپ سے ملنے آتا تھا تو باقاعدہ اس کی تصویر بنائی جاتی تھی اور انویسٹیگیٹ کی جاتی تھی کہ یہ کس لیے آیا. اچھا، بڑا چیک تھا ماشاء اللہ میں. لیکن جب ماشاء اللہ کی گورنمنٹ گئی اور یہ سویلین گورنمنٹ آئی، تو وہ وہاں جو آپ کو پتہ ہے جو خرابیاں تھوڑی بہت ہوتی ہیں وہ اس میں آنا شروع ہو گئیں. اور آنے اس لیے شروع ہو گئیں کہ جو اپائنٹمنٹ کا طریقہ کار تھا وہ بہت زیادہ ایک عجیب سمت چلا گیا. ابھی آپ یہ دیکھ لیں کہ جیسے لاء میں خصوصی طور پہ آپ دیکھیں کہ نیب آرڈیننس کے اندر اسپیسیفکلی مینشن کیا گیا ہے کہ چیئرمین نیب اور پراسیکیوٹر جنرل نیب کو اس کی مدت ملازمت جو ہے وہ ایکسٹینڈیبل نہیں ہے. اسپیسیفک مینشن کیا گیا ہے، یعنی یہ نہیں کیا کہ عام سے کہا گیا. جب ایک لاء موجود ہے اور اس میں اسپیسیفکلی اس کی جو ٹینیور ہے اس کو کیا گیا، اس کے بعد آپ اس میں ایک آرڈیننس لاتے ہیں. آرڈیننس جو ہے دیکھیں نا، آرٹیکل 89 کا جو آرڈیننس ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کو اگر صدر پاکستان کو ایک اجازت دی کہ آپ آرڈیننس ہوتا ہے ایمرجنسی سچویشن کے لیے. بہت زیادہ سنگین حالات، بہت زیادہ کوئی ایسے حالات ہیں جو آؤٹ آف کنٹرول ہو رہے ہیں. اتفاق نہیں ہو سکا نا سر ایمرجنسی اس کے اوپر آپ کریں نہیں ایمرجنسی. دیکھیں بات سنیں، اتفاق کس نے کہا تھا کہ آخری 4 دنوں میں آپ آ کے یا آخری ہفتے میں کریں؟ آپ کے پاس 5-6 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے. آپ کو انٹیلیجنس رپورٹ لینی ہوتی ہے، اس شخص کی کریڈیبلٹی کو چیک کرنا ہوتا ہے. مجھے یاد ہے کہ جب ماشاء اللہ کے زمانے میں جب قادر صاحب وہیں تھے اور پراسیکیوٹر جنرل تھے ماشاء اللہ، اور بڑا اچھا ان کا رول تھا. اور مجھے یاد ہے کہ جہاں میں 17-18 سال پہلے 20 سال پہلے اس اپارٹمنٹ سے پہلے کراچی میں رہتا تھا، تو وہاں سے مجھے فون آیا کہ جناب کچھ لوگ آئے ہیں آپ کے متعلق پوچھنے کے لیے. تو پتہ چلا کہ وہ نیب کے افراد تھے، اور وہ اپائنٹ وہی جو میں نے آپ کو بتایا کہ نیب انٹیلیجنس. تو اس زمانے میں ماشاء اللہ کے زمانے میں 20-25 سال کا ریکارڈ چیک کرتے تھے اپائنٹمنٹ سے پہلے کہ یہ بندہ کیسا تھا. اب اس کے بعد جب سویلین کی گورنمنٹ آ گئی تو وہاں آپ کو ایک انڈرٹیکنگ دینی پڑتی تھی کہ ہاں جو آپ کہیں گے. مجھے یاد ہے کہ جس وقت یہ آخری دن تھے 2-3 مہینے ایک عوامی حکومت جسے لوگ کہتے ہیں وہ آئی، اور ان کی کچھ فرمائشیں آنے لگ پڑیں، تو میں نے رجسٹ کیا. تو ایک بڑے صاحب کا فون بھی آیا کہ بھٹا صاحب یہ کیا، اور حتیٰ کہ میں نے سنا کہ یہاں تک نوبت آئی کہ کسی نے وہاں کہا کہ جی بھٹا صاحب کے ہوتے ہوئے کیسز یہاں سے کم از کم راول پنڈی کے جو ہمارا تھا اس میں نہیں ختم ہو سکتے. تو میں نے اب دیکھا کہ ایسے حالات میں کہ جب ڈیمانڈس آ رہی تھیں کہ جی آپ NRO میں اس کو ڈالیں جبکہ وہ لوگ نہیں آ رہے تھے کچھ لوگ. تو سویلین کی جب گورنمنٹ آتی ہے تو وہاں سب سے بڑا سیٹ بیک یہ ہوتا ہے کہ پولیٹیکل، جس کو لوگ جمہوری حکومت کہتے ہیں، اس کا سب سے بڑی ہوتی ہے کہ وہ اپنے پولیٹیکل ورکرز کو آگے لانا چاہتے ہیں اور میرٹ ختم ہو جاتا ہے. چیمہ صاحب انفیکٹ سن رہے ہیں آپ سر، وہ کہ جو سسٹم کا حصہ رہے ہیں، ادارے کا حصہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں سارے معاملات گڑبڑی سویلینس میں آ کے ہوتے ہیں. اور آپ کی حکومت بھی تو سر 5 سال رہی ہے نا، تو سر ریکوریز اگر ہوتی بھی نہیں ہیں، وہ پیسے کہاں گئے؟ آپ بھی میرے خیال میں چپ کر کے بیٹھے رہے کہ نیب سویا رہے، نہ پوچھا جائے نہ بتایا جائے تو بہتر ہی ہے. یہی پالیسی تھی سر؟ شرائی صاحب گزارش یہ ہے کہ ابھی میں محترم بھٹا صاحب کی گفتگو سن رہا تھا، اور مجھے بڑا دکھ اور افسوس ہو رہا تھا. پوری دنیا دن بدن آہستہ آہستہ تمام مہذب معاشرے اس نتیجے پہ پہنچے ہیں، ایک ایوولوشنری پروسیس کے ذریعے، ارتقائی ایک عمل ہے اس کے ذریعے پہنچے ہیں کہ بالآخر یہ جمہوری نظام ہی جو ہے اس وقت دی بیسٹ آپشن پوری دنیا میں نظام چلانے کا یہی ہے. اس وقت ریلیٹیولی بہترین نظام یہی ہے. وہ جو ہے وہ بھٹا صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ ماشاء اللہ کے دور میں یہ خوبیاں تھیں. خوبیاں کیا تھی؟ وہاں تو اکاؤنٹیبلٹی کا تصور ہی کوئی نہیں ہے، 1 مین شو ہے. جنرل مشرف جو کہہ رہا تھا، جو چاہتا تھا وہ ہوتا تھا. اب تو چلیں یہ ہے کہ ٹھیک ہے حکومت کرتی ہے. سن لیں نا میری بات، سن صحیح ایک چھوٹا سا آرگومنٹ ہے، آپ اپنا بعد مکمل کیجئے. لیکن وہ کہتے ہیں بلدیاتی انتخابات بھی ماشاء اللہ کے دور میں ہوتے ہیں، جمہوری ادوار کے اندر کہا جاتا ہے کہ نہیں ہوتے. سر اپنی باتیں اپنی جگہ پہ ہیں، ویکنیسز اپنی جگہ ہیں، لیکن آپ یہ کہیں کہ جی سارے وہ تو یہ دیکھیں
مسائل کے یعنی یہ ہے کہ مسائل چھوڑ کے جو جاتے ہیں ماشاء اللہ حکومتیں، یعنی مسائل کا کوئی حل نہیں ہے، بلکہ یہ کہ جب بھی کسی ماشاء اللہ حکومت کو یہ کہ آپ دیکھ لیں جب انہوں نے اقتدار سنبھالا مختلف وجوہات کی بنا پر جو اس وقت ملک کے حالات تھے، اس کے بعد جب ملک چھوڑا ہے تو اس کے بعد یہ ہے کہ مسائل کی دلدل میں قوم کو چھوڑ کے ہے ہر ماشاء اللہ۔ دیکھیں گزارش یہ ہے یہاں تو چلے حکومت اپنی مرضی کرتی ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن چلے ایک پارلیمنٹ ہے، عوام کے نمائندے وہاں بیٹھے ہیں، کم از کم یہ ہے کہ اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ ماشاء اللہ میں کون کر سکتا ہے؟ جو یہ پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ تو چیف صاحب ایک اور ڈبیٹ ہے نا، لیکن میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں سر، میں حیران تھا آج نیب کی بات ہو رہی ہے اور وہ بھٹا صاحب جو ہے وہ اس کے ٹھیک ہے وہ ماشاء اللہ کے الگ آرگومنٹ ہے، ایک الگ آرگومنٹ ہے، لیکن میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں سر برکتیں گنوا رہے ہیں ہر سال آڈیٹر جنرل آف پاکستان ایک رپورٹ پیش کرتے ہیں سر، بتائیں کون سے ماشاء اللہ نے ہمارے یہاں کوئی مسئلہ حل کیا ہے؟ وہ ڈیبیٹ ہی لگا سر، قوم کے اجتماعی شعور کی یہ توہین ہے اس وقت سر ہم نیب کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ دوسری بات شیرازی صاحب دیکھیں جو نیب کی جو بات ہے نا، نیب کا جو ہے یہ تو آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، سچی بات یہ، اس میں تمام حکومتیں جو ہیں اس میں شامل رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس وقت کرتے ہیں آپ بالکل بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو ہمیں رول پلے کرنا چاہیے تھا ہم نے بھی نہیں کیا، یہ بات ٹھیک ہے بالکل۔ میں کسی غلط کام کو یا جو ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے میں اس کو جسٹیفائی نہیں کروں گا، میں کہوں گا جی ہم سے ہوئی ہے۔ گزارش یہ ہے کہ اس وقت آج کی نیب کی ہم بات کریں تو یہ وہ احتساب کا ادارہ ہے جس کا اپنا احتساب ہونا چاہیے سب سے پہلے۔ حالت یہ ہے کہ یہ میری رائے نہیں، اپوزیشن کی رائے نہیں، مسلم لیگ نون کی رائے نہیں، یہ ملک کی سب سے بڑی عدالت کی رائے ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کی آبزرویشن ہے۔ بھٹا صاحب ظاہر قانون دان ہیں، ان کو پتہ ہوگا، اور ہمارے تیسرے جو پینلسٹ ہیں وہ بڑے ممتاز قانون دان ہیں اور ماشاءاللہ بڑے ہمارے دل میں بڑا ان کا احترام ہے، ماشاءاللہ ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ دیکھیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی آبزرویشن یہ ہے کہ نیب کا یہ ادارہ جو ہے پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، نیب کا یہ ادارہ جو ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، نیب کے اس ادارے نے اپنی غیر جانبداری کا امپارشیلٹی کا امیج جو ہے بری طرح مجروح کر دیا۔ یہ آبزرویشن ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی۔ اچھا پھر دیکھیں یہ یعنی نیب وہ جو جسٹس جاوید اقبال صاحب کی سربراہی میں کام کر رہے ہیں، اور انہی صاحب کو اگر یہ ہے کسی آرڈیننس کے ذریعے ایکسٹینشن دینا یا یہ ہے کہ ان کو کہنا دیکھیں، اور اس بنا پہ یعنی یہ کہ کلیم ایکسکیوزز یعنی عذر غلام بدتر غلام والی بات ہے، یہ کہنا کہ جناب ہم ایک میننگ فل کنسلٹیشن اس وجہ سے لیڈر آف دی اپوزیشن سے نہیں کر رہے کیونکہ ان کے خلاف کیسز ہیں۔ اندازہ کریں کیا کسی کورٹ آف لا نے لیڈر آف دی اپوزیشن کو کنوکٹ کیا ہے؟ جب تک کنوکشن نہیں ہوتی الزام کی بنا پر یہ ہے وہ تو دیکھیں ملزم ہے نا، مجرم تو نہیں ہے، ملزم تو پرائم منسٹر بھی ہے، فارن فنڈنگ کیس میں ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں، لیکن کیا اس بنا پہ اپوزیشن کہہ سکتی ہے کہ ہم نے ان سے بات نہیں کرنی؟ پھر یہ ہے کہ دیکھیں میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا شرائی صاحب، گزارش یہ ہے کہ ایک غیر اخلاقی جب ویڈیو آئی تو ان کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں رہ جاتا تھا کہ اپنے عہدے سے چمٹے رہیں، ان کو ویسے ہی فارغ ہونا چاہیے تھا۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان ہر سال ایک رپورٹ پیش کرتے ہیں، کسی نے ان سے بھی نہیں پوچھا، 10 بستہ ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ نیب کا ایک ادارہ ہے، یہ بھی ایک پاکستان کا ادارہ ہے، کیا اس کو بھی آڈٹ کے نیچے لا رہے ہیں کہ نہیں لا رہے سر؟ اور سیکنڈلی میں یہ جاننا چاہوں گا سر، نیب آڈٹ کے نیچے آتا ہے لیکن سر نہیں ہو رہا تھا نا، وہ رپورٹ کہہ رہی کہ نہیں ہو رہا تھا ان کا۔ ہو نہیں سکتا ایسے، یہ تو فائنانس منسٹری کی ایک سٹیٹمنٹ ہے نا جس سے کہ ان کی کمزوری ظاہر ہوتی ہے۔ آڈیٹر جنرل نے تو ابھی اس پہ اپنا حتمی ویو دینا ہے، تو میرا خیال ہے اس کا انتظار کر لیا جائے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ نیب کا ادارہ جو ہے وہ آڈیٹر جنرل جو ہے، کیونکہ آڈیٹر جنرل پاکستان کا ہے، آڈیٹر جنرل کوئی مخصوص چند محکموں کا تو آڈیٹر جنرل نہیں ہے نا جی۔ اور دوسرا عرفان صاحب میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ اگر ہم ایک ایزمپشن ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی اناملیز آ جاتی ہیں، کوئی لگتا ہے کہ جو ڈیو ریکوائرمنٹ تھی اس کو پورا نہیں کیا گیا یا آڈٹ کا پروسیس پورا نہیں کیا گیا، تو پھر کیا کہیں اس کے اوپر کوئی سزا ہو سکتی ہے، اور پھر اس ادارے کے اندر ہم کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے؟ 816 ارب کا معاملہ تو ایک آڈٹ پیرا تو بنا ہے نا آپ کے مطابق جی، ایک آڈٹ پیرا بنا ہے جس میں کہ یہ پوچھا گیا نیب سے کہ بھئی یہ جو اتنے پیسے ہیں آپ کے پاس، آپ کہتے ہیں ریکوریز ہیں، تو وہ کدھر گئے ہیں؟ اور فائنانس منسٹری نے اس پہ جواب دیا ہے کہ جی صرف 6 ارب کے اکاؤنٹڈ فار ہیں۔ تو اس آڈٹ پیرا پہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ابھی وہ رپورٹ آنی ہے آڈیٹر جنرل کی، تو ہم آڈیٹر جنرل کی اس رپورٹ کا انتظار کر لینا۔ صحیح۔ اور انفیکٹ سر یہ جو
مشرف دور میں براڈ شیٹ کو انفیکٹ جو ہم نے ایک اسائنمنٹ دی تھی اور اس کو لے کے بھی آگے ہم چلتے رہے، بٹ ہم نے اس سے کوئی فوائد تو حاصل نہیں کیے، لیکن الٹیمیٹلی میں کوئی 4.5 ارب روپے اس ایک ایجنسی کو دینے پڑ گئے۔ اب اس معاملے میں بھی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور ذمہ داروں کا تعین آپ کے خیال میں ہونا چاہیے؟ ہاں، یہ جو معاملہ ہے اس پہ آلریڈی ایک کمیشن تو انہوں نے حکومت نے بنایا تھا جی، اور اس کی رپورٹ جو ہے وہ مورد الزام ٹھہرا دیا سابق پروسیکیوٹر جنرل فاروق اعظم صاحب کو، جو کہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، وہ انتقال کر چکے ہیں۔ جی، کیونکہ جو مین ڈیسیژن میکنگ ہے وہ جنرل امجد کی تھی اس وقت، اور ہمارے جو اوورسیز آپریشنز ہیں میں سمجھتا ہوں نیب کے کافی حد تک وہ ناکامی کا شکار رہے ہیں، کیونکہ نیب کے پاس وہ ایکسپرٹیز سم ہاؤ نہیں تھی جہاں پہ کہ وہ اس طرح کے میٹرز میں جاتی۔ تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مس ایڈونچر بالکل تھا نیب کا، اس میں میں نہیں کہوں گا کہ کسی نے کوئی جان بوجھ کے کیا یا کوئی بےایمانی کی، ایسی بات تو میں نہیں کہوں گا، لیکن یہ فیکٹ ہے کہ وہ کوئی نیب کے لیے کوئی اچھا یعنی کارکردگی کا کوئی ترہ امتیاز نہیں ہے کہ انہوں نے بہت کمال کیا تھا اوورسیز آپریشن میں۔ آبویسلی حقیقت جو ہے وہ اس کے برعکس ہے، نیب کوئی بہت اچھا پرفارم اوورسیز آپریشن میں جنرلی نہیں کر سکتا۔ صحیح۔ اور بھٹو صاحب انفیکٹ رپورٹ میں کہیں یہ بھی ذکر ہے، میں جو پبلک کمیٹی کے اندر پیش ہوئی ہے، کہ جو کنسلٹنٹس ہیں، وکلا ہیں، ان کو کیسے ہائر کیا جاتا ہے، اس حوالے سے بھی کوئی آرگنائزڈ میکنزم نہیں ہے، وہ کس بنیاد پہ آتے ہیں۔ آپ بھی تھوڑا بہت ذکر کر رہے تھے، آپ کا خیال ہے کہ شاید ماشاء اللہ کے دور میں یا مشرف دور میں بہتر انداز طریقہ کار تھا، اس کے بعد میرٹ کچھ بدل گیا۔ میرا وہ جو بات میں نے پہلے کہی تھی اس کا آپ نے تھوڑا ڈیفرنٹ انہوں نے ایک پارٹ لے لیا نا۔ اس بات کو نہیں کہا تھا کہ جمہوریت بری ہے یا ماشاء اللہ، میں نے یہ نہیں، میرے کہنے کی مراد یہ تھی کہ ایک سسٹم تھا اس زمانے میں۔ آپ دیکھیں کہ یہ سسٹم، آپ ایک جنرل آپ ایک چیزیں دیکھ لیں کہ وہ دور یقیناً بہت برا تھا کس لحاظ سے کہ جمہوریت کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں دنیا میں جمہوریت آتی ہے، لیکن ہمارے مسائل یہ ہیں، دیکھیں آپ یلو کیب لے کے آئے، بہت اچھی اسکیم تھی، لوگوں کو ملا، لیکن لوگوں نے اس کا مس یوز کیا۔ پاکستان میں آپ کوئی بھی چیز لے کے آئیں، اچھی سے اچھی چیز لے کے آئیں، اس کے نتائج آپ کو الٹیمیٹلی جا کے وہ، کیونکہ لوگ اس کا مس یوز کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں جو یلو کیب اسکیم جو نواز شریف صاحب کے دور میں ہوئی وہ بہت بہترین تھی، لیکن لوگوں نے اس کو مس یوز کیا۔ اب جہاں تک تعلق آ گیا اس بات کا کہ نیب میں کیا ہے، اب جو پراسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہے، دیکھیں نیب لا کے مطابق وہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہے۔ اس کو ایون چیئرمین بھی قادر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو اتفاق کریں گے کہ اس کو ٹوٹل انڈیپینڈنٹ رکھا گیا ہے، اس لیے کہ وہ اپنا انڈیپینڈنٹ کام کرے، اور چیئرمین بھی اس کو فورس نہیں کر سکتا۔ پراسیکیوٹر جنرل ایک اسٹرانگ آدمی ہونا چاہیے، اٹ ڈیپینڈس۔ اب ایک آدمی اگر اس کو، جو لوگ وہاں آتے ہیں ان کو کانفیڈنٹ، ان میں کانفیڈنس ہونا چاہیے اور ان کو پتہ ہونا چاہیے میری کیا پاور ہیں۔ انفارچونیٹلی یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ جن جگہوں پر بیٹھے ہوتے ہیں وہ ان میں وہ کانفیڈنس نہیں ہوتا، ان کو اس چیز کا نہیں پتہ ہوتا۔ تو یہ جو چیزیں اب یہ ہوا کہ جب پراسیکیوٹر جنرل، خاص طور پہ جو ہمارا پولیٹیکل جب سسٹم آئے ہمارے دونوں اس میں آئے، تو اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ پولیٹیکل انفلوئنس استعمال ہوئے پراسیکیوٹرز میں۔ اور میں ایک ایسے پراسیکیوٹر کو جانتا ہوں کہ جو اس وقت ایڈیشنل پراسیکیوٹر جنرل کے عہدے پر بیٹھے ہیں اور نیب میں ماشاءاللہ ہیں، اور ان کا اپائنٹمنٹ بھی ایک لا منسٹر صاحب جو تھے سابق، انہوں نے انفلوئنس کر کے ان کو، اور وہ آج تک ماشاءاللہ پچھلے 11-12 سال سے وہاں پر بڑا جمال ہیں، اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اور اگر پوچھا جائے کہ آپ نے کتنے کیسز کنڈکٹ کیے ہیں، کیا ہے پرفارمنس ہے۔ اب تو بات یہ ہے کہ پولیٹیکل بیسس پہ جو لوگ آئے تھے وہ پچھلے 10-10 11-11 سال سے وہاں پر اپنی جگہوں پر کام کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ ان ذرائع سے آتے ہیں یا کسی اور طریقے سے آتے ہیں، ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ پہلے دن جیسے گورنمنٹ چینج ہوتی ہے وہ ایک بہت بڑا گلدستہ اٹھا کے ان کے پاس چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں سر اسی تو آڈے غلام ہم، آئی ایم سوری ٹو سے، جو یہاں کا ایک ٹینڈنسی ہے لوگوں کے اندر۔ اور جب وہ جا کے ہیں تو جو بھی شخص آتا ہے اس کو چاہیے ہوتا ہے وہ آدمی کے جو ان کے کام سر چیئرمین تو انٹیگریٹی والا آدمی ہوتا ہے نا سر، وہ کیوں نہیں پوچھتا؟ ان کو تو نیچے لوگ ہیں نا سر۔ بات ساری کی ساری یہ ہے کہ یہ جو چیزیں آئیں، ان کو چاہیے کہ پورا میکینزم جو ہے اس کا ایک تو نیب انٹیلیجنس جیسے پہلے ورکنگ کر رہی تھی وہ ویسے ورکنگ کرے، اور اسٹرانگ اس کے پاس وہ ہونے چاہیے، اس کی جو رپورٹ ہیں ان کو۔ اور سیکنڈلی بات یہ ہے کہ ایسے تمام پولیٹیکل ایسے اپوائنٹمنٹ جو پرانے اپوائنٹمنٹ ہیں جو پولیٹیکل گورنمنٹ کے زمانے میں ہوئے اور جن کے اوپر انفلوئنس استعمال ہوا اور سب کو نظر آتا ہے کہ کون کون، سب کو پتہ ہے، ان لوگوں نے لابیز بنا لی ہیں وہاں پر، اوپر سے بظاہر وہ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں اور اندر سے دیکھیں ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں کہ جب پراسیکیوٹ جو بھی شخص نیب میں پراسیکیوٹر آتا ہے، نیب اس کو اچھی تنخواہ دیتی ہے، لیکن انفارچونیٹلی یہ ہے کہ لوگ اپنے آفیسز کو
یا اپنے چیمبرز کو سم ٹائم کلوز نہیں کرتے, وہاں کے جونیئرز بیٹھ جاتے ہیں. اور سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ پروسیکیوٹر صاحب کے منظور نظر وکلا زبان کون سے ہیں, اور وہ جا کے ان سے رابطے کرتے ہیں. اور یہ چیزیں تو اس کا مطلب یہ جو کنوکشن ریٹ اتنا لو ہے, اس کے پیچھے ایبلٹی اور ول کا ایشو نہیں ہے, ایبلٹی کا ایشو ہے اور کہیں پولیٹیکل انفلوئنس کا ایشو ہے. چیئرمین نیب کچھ بھی نہیں ہوتا اگر پروسیکیوٹر جنرل آپ کو جن زبان کے نام پہلے آئے, آپ کو پتہ ہے کہ کتنے اسٹرانگ پروسیکیوٹر جنرل, یہ جو پروسیکیوٹر جنرل وغیرہ ہوا کرتے تھے, اگر وہ پراپر کام کریں تو میں سمجھوں. اب تو جو رجحان یہ ہو گیا ہے کہ نیب کئی 100 صفحات کی وہ ڈاکومنٹ لگا دیتے ہیں. ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ جی ہم اتنے صفحات لگا دیں کہ یہ پچھلے اگلے 10 سال تک جب تک ہم نے نوکری کرنی ہے وہ کیس ہی ختم نہیں ہوتا. چیمہ صاحب انفیکٹ پھر اگین بات ہوئی آ جاتی ہے کہ سسٹم کے اندر خرابیاں پیدا کرنے میں ہم سب شامل ہیں. سر اب ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ایک بڑا بے لگام گھوڑا ہے, اس کو لگام ڈالنی چاہیے, تو خان صاحب تھوڑا بہت تو اس کے اختیارات کو کرٹیل کر رہے ہیں. سر آرڈیننس آ رہے ہیں, کچھ چاہ رہے ہیں کہ اس کو قانون میں تبدیل کر دیا جائے. ان کی مدد کریں تاکہ کل کو آپ کو گلے نہ پڑے یہ ادارہ. ان کی ایسا مدد کس میں کریں, یہ اپوزیشن کو جو دیوار سے لگانے کے لیے ان کا اور نیب کا جو الائنس ہے, جس کو ہم نے ہمیشہ ان ہولی الائنس کا ہے, یعنی اس جس کا ٹارگٹ اپوزیشن ہے, وہ ان کا جو مقصد ہے وہ اچیو کرنے میں ان کی مدد کریں. مقصد ان کا یہ ہے کہ اپوزیشن کو دیوار سے لگایا جائے. ان کے دیکھیں نہیں گزارش یہ ہے جو وہ کر سکتے تھے, ہم تو عدلیہ سے ہمیں ریلیف ملا نا, کیونکہ ہمارے ہاتھ صاف تھے, دامن صاف تھے, ورنہ نیب اور پی ٹی گورنمنٹ کے الائنس نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جو ان کے دائیں بائیں لوگ ہیں وہ بڑے یعنی معصوم اور پاک اور پوتر ہیں. جو آٹا مافیا ہے, شوگر مافیا ہے, معلم جبا کیس میں ملوث جو لوگ ہیں, جو بلین ٹری اسکینڈل میں ملوث ہیں, جو بی آر ٹی پشاور کے اسکینڈل میں ملوث ہیں, کیا سارے معصوم ہیں؟ بات یہ ہے کہ ٹارگٹ ان کا کیا ہے, اپوزیشن ہے اس الائنس کا. اور خود چیئرمین نیب نے کہا تھا, آپ کو یاد ہوگا, کہ اگر میں حکومت کے لوگ پکڑنا شروع کروں تو یہ حکومت گر جائے گی ایک ہفتے میں. اندازہ کر لیں. تو اس سے یعنی اور زیادہ کون سی شہادت کی ضرورت ہے کہ ان کا الائنس ہے اور یہ بڑا اور ان کا ٹارگٹ اپوزیشن ہے. بات یہ ہے کہ احتساب جو ہے, احتساب وہ ہوتا ہے شرائی صاحب جو اکراس دی بورڈ ہو, جو ٹرانسپیرنٹ ہو. یہ تو ون سائیڈڈ ہے, پولیٹیکلی موٹیویٹڈ. لیکن اس بات پہ اتفاق ہے چیمہ صاحب کے اختیارات لامحدود ہیں, ان کو محدود ہونا چاہیے, اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. اس پہ تو اتفاق ہے کہ وہ ہونا چاہیے. اب یعنی دیکھیں قوم کے نمائندوں کو, اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلا جائے, مل کر کو فیصلہ کیا جائے. یہ نہیں ہے. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ایسے لوگ ہوں, ایسا ادارہ ہو, ایسے افراد ہوں جن پہ پوری قوم کا اعتماد ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر ان کو آپ اختیارات دیں. بات یہ ہے کہ جی ان کو آپ یعنی کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ ایک ایسا قابل اعتماد آدمی ہونا چاہیے. موجودہ ظاہر چیئرمین اس قابل نہیں ہے, اس پہ تو قوم اب اعتماد نہیں کرتی. بات یہ ہے کہ قابل اعتماد ایک سربراہ کی صورت میں ایسا سامنے آئے, اس کی سربراہی میں پورا نیب کا ادارہ جو ہے, ان کے لاز ہیں, ان کا کمپوزیشن ہے, اس کو ریویو کیا جائے اور ان کو اختیارات دیے جائے. یہ نہیں ہے کہ آپ یہ ہے کہ جو سپریم جوڈیشل کونسل سے اختیار ہے کہ صدر کو دے دیں کہ جن کو ہٹانے کا, آپ اس کو اور زیادہ اپنا یعنی تابع بنانا چاہتے ہیں. صحیح. عرفان صاحب میں آپ کی طرف یہ نقطہ لے کے آؤں گا. سر کیا لگتا ہے, آپ کو بھی لگتا ہے کہ میلافائڈی ہے جو آرڈیننس لائے گئے ہیں اور بنیادی طور پہ اس سے پی ٹی آئی بینیفٹ ہوگی, یا ان کی نیت یہ ہے کہ واقعی کچھ جو کنسرنز ہیں وہ اپوزیشن کے ہوں, بزنس کمیونٹی کے ہوں, بیوروکریسی کے ہوں, یا باقی حلقوں کے ہوں کہ بڑے جائز ہیں اور اس کو لے کے نیب کے قوانین کو ایڈریس ہونا چاہیے؟ دیکھیں آرڈیننس میکنگ پاور جو ہے وہ صدر پاکستان کی, جی, گو کہ وہ لیجسلیٹو پاور ہے, لیکن وہ امیڈیٹلی اگر کوئی چیز کرنی ہو اور اس وقت پاسبل نہ ہو کہ نارمل لیجسلیشن کریں تو پھر ایکسیپشنل سرکمسٹانسز میں آپ آرڈیننس میکنگ پاور کو استعمال کرتے ہیں. صحیح. لیکن آرڈیننس میکنگ پاور کو آپ روٹین کے طور پہ نہیں استعمال کر سکتے اس طرح سے کہ جو لیجسلیٹو پروسیس ہے اس کو یا آپ ہالٹ کر دیں اور انیکٹمنٹس نہ آئیں, بلکہ آرڈیننس جو ہے تواتر کے ساتھ آنے شروع ہو جائیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا ناکامی ہے ہمارے لیجسلیچر کی, اور ان کو اس چیز کے خلاف بھی آواز اٹھانی چاہیے کہ کنسنسس اورینٹڈ لیجسلیشن آنی چاہیے, نہ کہ ہر وقت آرڈیننسز سے آئے. کیونکہ اگر کنسنسس اورینٹڈ لیجسلیشن نہیں آتی, جس طرح کے مقصد ہے اسمبلی میں بیٹھنے کا ممبران کا, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کے جو تقاضے ہیں وہ آپ پورے نہیں کر رہے, پھر صحیح معنوں میں پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے. تو اس لیے
یہ جو معاملات ہیں، یہ 73 سے جو آرڈیننسز آ رہے ہیں، نمبر 1 میں خود بھی اس چیز کو جمہوری اقدار کے مطابق نہیں سمجھتا. اب دوسری بات یہ کہ کانسیپچولی چیئرمین نیب کو جو نکالے جانے کا طریقہ کار ہے، کیا وہ عدلیہ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. تو چیمہ صاحب کو میں یہ عرض کر دوں، یعنی گزارش میں ان کے سامنے یہ کر دوں کہ نیب کا جب قانون آیا تھا 1999 میں، تو یہ اختیار جو تھا یہ صدر پاکستان کا تھا ان کو نکالنے کا. اور وہ اس لیے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا وہاں کوئی ذکر نہیں ہے، اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہے وہ ایک آئینی ادارہ ہے ججز کی اکاؤنٹیبلٹی کا. اس کا چیئرمین نیب کی اکاؤنٹیبلٹی سے آئین میں کوئی تعلق نہیں ہے، اور جب آئین میں چیئرمین نیب کی اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے تو سب کانسٹیٹیوشنل لیجسلیشن کے ذریعے یہ چیئرمین نیب کے معاملے کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں لے کے چلے جانا، جو کہ موجودہ حکومت خود ہی لے کے گئی تھی اور اس وقت اس کو غلط رائے دی گئی تھی. اب جب ان کو اندازہ ہوا ہے کہ وہ رائے غلط تھی، یا ان اے وے ان کو یہ لگا ہے کہ اب چیئرمین نیب کے جو معاملات ہیں وہ سپریم کورٹ دیکھے گی، اس پہ وہ کیا سیاسی محرکات تھے یا وہ کیا عنصر تھا جو کہ حکومت کو مجبور کر دیا کہ جو ایک غلط اقدام انہوں نے کیا تھا اس کو انہوں نے درست کر دیا. تو اس کا جواب جو ہے وہ حکومت کو دینا چاہیے کہ انہوں نے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ غلط اقدام کیا کیوں، اور پھر اب جب غلط اقدام کو درست کیا تو کیا وہ اپنے کسی مخصوص فائدے کے لیے کیا تاکہ کسی طرح سے موجودہ چیئرمین جو ہیں ان پہ کنٹرول جو ہے وہ موجودہ حکومت کرے. تو یہ جو پولیٹیکل جو ہوتے ہیں اس طرح کے منورز، یہ حکومتوں پہ لازم ہے کہ میڈیا ان سے پوچھے اور یہ آ کے اس کا خاطر خواہ جواب دیں. تو کنسیپچولی میں نے آپ کو صرف وضاحت کی ہے کہ جو ججز ہیں وہ بھی مستثنا نہیں ہیں نیب کے قانون سے، کیونکہ نیب کے قانون میں نہ صرف ہولڈرز آف پبلک آفس آتے ہیں بلکہ پاکستان کے تمام اشخاص جو ہیں وہ نیب کے قانون میں آتے ہیں، ماں سوائے ان کے جن کو اسپیسیفکلی نیب کے قانون سے نکال دیا گیا. اور اسپیسیفک ایکسکلوژن جو ہے وہ صرف افواج پاکستان کے حاضر سروس لوگوں کی ہے. اس کے علاوہ کسی جج کی، کسی وزیر اعظم کی، کسی کی ایکسکلوژن نہیں ہے وہاں پہ. اور اس پہ بہت سال پہلے جب میں پروسیکیوٹر جنرل تھا میں نے رائے دی تھی، اور آج تک پاکستان میں کسی نے میری اس رائے سے اختلاف نہیں کیا. تو لہٰذا کیونکہ چیئرمین نیب کی پوزیشن ایسی ہے جہاں پہ کہ وہ چیف جسٹس کو بھی اریسٹ کر سکتے ہیں، تو پھر یہ معاملہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو دے دیں وہ غلط ہے. باقی رہا جہاں تک اختیارات سے تجاوز کرنے کا معاملہ، تو اختیارات سے تو اگر آپ کا ایک ایس ایچ او چاہے تو وہ بھی تجاوز کر سکتا ہے، لیکن سم ہاؤ اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ کرے. لیکن اس کو بہت پاورز ہوتی ہیں اریسٹ کی. جھوٹا کیس ہی کسی پہ اگر خدا نہ خواستہ ڈال دے تو وہ اس کا ناجائز استعمال کر سکتا ہے. تو وہ اس طرح کا ناجائز استعمال اختیارات کا نہ تو نیب کو کرنا چاہیے، نہ وہ کر سکتی ہے، نہ کوئی بھی شخص جو ہے خواہ وہ عدلیہ سے تعلق رکھتا ہو یا خواہ وہ انتظامیہ سے تعلق رکھتا ہو، اس طرح کے ناجائز اختیارات اس کو قانون اجازت نہیں دیتا کہ وہ استعمال کرے. اور یہ سیکرٹ ٹرسٹ ہے، اور اس سیکرٹ ٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے جو بھی چیز ہے آپ کی جو ثوابدید ہے یا ڈسکریشن ہے وہ بھی آپ نے جسٹلی، فیئرلی اور انصاف کے ساتھ اس کا استعمال کرنا اور قانون کے مطابق کرنا. چیمہ صاحب سوال بھی کرنا چاہ رہے ہیں جی، کوئکلی سر. سوال یہ کرنا چاہتا ہوں جس طرح آپ نے فرمایا، بالکل صحیح فرمایا کہ نیب کے قوانین کا اطلاق تو تمام افراد پہ اور تمام اداروں پہ ہوتا ہے، لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اب یہ ہے کہ اب انہوں نے جو امینڈمنٹس لا رہے ہیں، اب یہ ہے کہ کیبنٹ کے فیصلے، مختلف اسٹیچوٹری باڈیز کے فیصلے، اب یہ ہے کہ ان پہ ان کا اطلاق نہیں ہوگا، ان کو یہ ایگزمپشن دے دی گئی ہے. کیا یہ افسوسناک نہیں ہے جی؟ کیا یہ غلط نہیں ہے؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب یہ آرڈیننسز نہیں بھی آئے تھے تو میں چونکہ نیب کا حصہ رہا ہوں، جیسے ذوالفقار بھٹو صاحب بھی فرما رہے تھے، تو ہم جو اس طرح کی ڈیسیجن میکنگ ہے جس میں کک بیکس انوالو نہیں ہوتے تھے، ہم ان کے خلاف کیسز نہیں بنایا کرتے، کیونکہ جو مینزریہ ہے، جو انٹینٹ ٹو کمٹ کرائم ہے، جب تک وہ نظر نہ آئے، یہ ایک قسم کا وضاحتی آرڈیننس ہے. یہ وضاحتی آرڈیننس کے ذریعے انہوں نے اپنی طرف سے زیادہ کلیریفائی کرنے کی کوشش کیا تاکہ وہ جو خوف پیدا ہو گیا تھا کابینہ میں اور سرکاری افسران میں، ان سے وہ خوف ہٹانے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں چیمہ صاحب کہ اس کا اطلاق پھر تمام ڈیسیجن میکنگ پہ ہوگا، وہ پچھلی گورنمنٹس کی بھی ڈیسیجن میکنگ پہ ہوگا.
اگر آپ صرف اس گورنمنٹ کی ڈیسیژن میکنگ کو مستثنا قرار دیں گے نیب کے قانون سے تو پھر یہ ایک امتیازی قانون ہوگا، اور اس طرح کا امتیازی قانون جو ہے وہ اسٹیچوٹ بک پہ پھر نہیں رہ سکتا. اس کو عدالتیں جو ہے اختیار رکھتی ہیں کہ اس طرح کے قانون کو جو امتیازی ہے اس کو اسٹرائک ڈاؤن کریں. صحیح پوائنٹ ہے کنسرن. آخری کیونکہ 1.5-2 منٹ ہے تو میں چاہوں گا بھٹو صاحب کوئکلی آپ انفیکٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ اختیارات کا ناجائز استعمال نہیں ہونا چاہیے، بٹ چیئرمین نے خود کہا حیدرآباد کے اندر ان کے جو لوگ بیٹھے ہیں یا کہیں اور بیٹھے ہیں کس طرح وہ انفلوئنس کر رہے ہیں اداروں کو. سر ان چیزوں کو روکنے کے لیے بھی تو کوئی میکنزم ہونا چاہیے. بالکل میکنزم ہے، یہ ہماری فنکشنل نہیں ہے، یہ ہماری وکلا کی کمزوری ہے، کیونکہ وکلا بھی جو ہے نا وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے تعلقات بھی آفیشلز کے ساتھ زیادہ خراب نہ ہوں. پاکستان پینل کوڈ کے اندر ایون لائف سینٹنس تک ہے کہ اگر آپ کسی شخص کو فالس کیسز میں یس، اور وہ نیب کے لیے بھی ہے، اور نیب کے لاء میں صرف پروٹیکشن حاصل ہے اگر آپ اس کی سیکشن 36 دیکھیں کہ بونافائڈ ایکٹ، اگر آپ کا ایکٹ بونافائڈ نہیں تھا تو کوئی بھی افسر نیب کا اس کو پروسیکیوٹ کیا جا سکتا ہے انڈر پاکستان پینل کوڈ، اور ڈیمیجز بھی لیے جا سکتے ہیں. اور اب یہ بتاؤں کہ ہم نے ایک بینک سے ہمارے کیپٹن صاحب کا کیس تھا، اس میں انہوں نے ان کے خلاف FIR لانچ کروائی گئی، اور اس کے اندر اس کے بعد الٹیمیٹلی 3 کروڑ انہوں نے مانگے تھے لیکن 10 کروڑ کی ڈگری ہوئی. تو بات یہ ہے کہ ہمارے وکلا صاحبان کو بھی لوگوں کو بتانا چاہیے کہ جناب پاکستان پینل کوڈ میں وہ تمام دفعات موجود ہیں. اور ایک چیز میں آپ کو اور کلیئر کروں، لوگ کہتے ہیں کہ فورسز کو اور ٹاپ جوڈیشری کو بھی آپ اس کا حصہ بالکل نیا لاء کے تحت آپ یہ کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک چیز بڑے کلیئر کروں، اور وہ یہ ہے ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں پر لوگوں کو بہت سے طریقے آتے ہیں پھنسانے کے. اگر پاکستان کی ٹاپ رینکنگ آرمی آفیشلز اور ٹاپ جوڈیشری کو بھی اگر آپ سبجیکٹ میٹر بنا لیں گے جیسا کہ نیب لاء کا، تو کوئی بھی آنے والی گورنمنٹ بآسانی ٹاپ جوڈیشری اور ٹاپ آفیشلز کو، اور پاکستان آپ کو پتہ ہے کہ اٹامک کنٹری ہے، اور کسی ایک ادارے کو جس کو سیاسی کسی بھی لحاظ سے کسی جگہ استعمال کیا جا سکتا ہو، اس کو یہ پاور دینا کہ وہ ٹاپ جوڈیشری اور ٹاپ آفیشلز یا آفیشلز جو فورسز کے ہیں ان کو پروسیکیوٹ کر سکے، میں سمجھتا ہوں ملکی مفاد میں نہیں ہوگا. چیئرمین صاحب لاسٹ ایک لائن سر بس. شرائی صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے کیبنٹ کے فیصلوں کو اس سے ایگزمپشن دینا کہ نیب لاز کا اطلاق ان پہ نہ ہو، یہ اپنے جو لوگ ہیں دائیں بائیں پرائم منسٹر کے مختلف سکینڈلز میں ملوث ہیں ان کو NRO دینے کے مترادف ہے. اور دوسری بات میں سمجھتا ہوں کہ یہ قانون ضرور بننا چاہیے کہ اگر یہ جس طرح یہ اسٹیبلش لیگل پرنسپل ہے کہ یہ پراسیکیوشن کے اوپر ہے کہ جو اگر وہ کسی کے اوپر الزام لگائے تو اس کو ثابت کرے، اگر ثابت نہیں کر پاتا تو الزام لگانے والے جو اس کو مجرم گردانا جائے اور اس کو سزا دی جائے. سزا ملنی چاہیے. ناظرین آج کا شو یہیں ختم کرتے ہیں، اجازت دیجیے، خدا حافظ.